یہ وہ اپلیکیشن ہے کہ جس کے اندر نہ وہ ایف آئی آر کرا سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اوفینس اس کے اندر لگے گا. دلائل کیا دیں گے, میں اس چیز کے لیے ویٹ کر رہا ہوں کہ ایک وکیل ایسے کیس کے اندر دلائل کیا دے گا. اپلیکیشن جب ریڈ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی اجرت میں لکھی گئی ہے. میں صرف وہ سننا چاہتا ہوں اور اس وکیل کے ریمارک سننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا دلائل دیتے ہیں, کس بیس پہ انہوں نے یہ اپلیکیشن دی ہے. میں صرف وہ سننا چاہ رہا ہوں اور میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں 30 تاریخ کے لیے. السلام علیکم ناظرین, میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب ٹی وی. رجب بٹ کے اوپر ایک اور اپلیکیشن دی جاتی ہے کہ رجب بٹ نے یہ کر دیا ہے, اور رجب بٹ کے اوپر جو اپلیکیشن ہوئی ہے 30 تاریخ کو جو ہے پیشی ہے, اس پیشی پہ کیا ہونے جا رہا ہے عثمان صاحب بتائیے ذرا. اچھا, یہ جو اپلیکیشن ہے, جب میں نے اپلیکیشن ریڈ کی اس کے بعد میں نے پہلے تو یہ چیز ڈیسائیڈ کی ہے کہ 30 تاریخ کو میں لاہور خود جاؤں گا اور جا کے میں سننا چاہوں گا کہ یہ جو وکیل منیب صاحب ہیں جنہوں نے ان کے اوپر یہ اپلیکیشن دی ہے وہ کیا دلائل دیں گے. کیونکہ یہ وہ اپلیکیشن ہے کہ جس کے اندر نہ وہ ایف آئی آر کرا سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اوفینس اس کے اندر لگے گا. صرف اتنا اگر لگا بھی تو ایسا اوفینس لگے گا جو بیلیبل ہوگا. پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہ نا بالکل ریجیکٹ ہو جائے گی, کوئی اس میں ایسی ایف آئی آر نہیں ہونی. کیونکہ اس طرح اگر اس میں کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایکٹر کام نہیں کر سکتا, پاکستان کے اندر کوئی پروڈیوسر نہیں کام کر سکتا, پاکستان کے اندر پھر ڈرامے بھی بند ہوں گے, پاکستان کے اندر اقرار الحسن کا شو بھی بند ہوگا, پاکستان کے اندر ساری چیزیں بند ہوگی, نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہوگی. سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ اسکرپٹڈ تھا, وہ آپس میں انہوں نے جو وینچر جوائن کیا ہوا تھا, لوگ کولیبریشن کرتے ہیں. اب تو آپ یوٹیوب کے اوپر جاؤ نا, یوٹیوب کے اوپر جاؤ, جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو وہ آپ کو آپشن دیتے ہیں کولیبریشن کی, فیس بک دیتے ہیں کولیبریشن کی, انسٹاگرام دیتا ہے, ٹک ٹاک دیتا ہے, سب دیتے ہیں. کولیبریشن مینز کہ بھئی آپ مل کے جو کام کیا ہے آپ اس کو لگائیں, آپ اس سے پیسہ بھی کمائیں, لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دیں. خضر عمر کو بند کرو, کبھی وہ جن بن جاتا ہے, کبھی وہ چڑیل بن جاتا ہے, کبھی کیا ہے, بچوں کو ڈراتا ہے, بالکل بچوں کو ڈراتا ہے, اور کبھی وہ چوریاں کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. پھر اس طرح ڈرامے سارے بند کر دو, پھر اس طرح فلمیں ساری بند کر دو. سلطان رائی کے اوپر بھی مقدمہ پھر 2000 اس نے فلمیں کی ہیں, میرا خیال ہے کہ اب اس کو نا زندہ کر کے آپ اندر کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ وہ دلائل کیا دیں گے, میں اس چیز کے لیے ویٹ کر رہا ہوں کہ ایک وکیل ایسے کیس کے اندر دلائل کیا دے گا. اپلیکیشن جب ریڈ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی اجرت میں لکھی گئی ہے. اب یہاں پہ انٹرویوز دینے لگ گئے ہیں, وہ پوڈ کاسٹ دینے لگ گئے ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ نے فیم حاصل کرنا ہے, دیئر آر سم ادر ویز, بڑے اچھے ویز ہیں, آپ اس طرح بھی فیم حاصل کر سکتے ہو. دین آپ نے اپلیکیشن کیوں دے دی؟ اس طرح تو کل کو کوئی بھی اٹھ کے دے سکتا ہے. اب جوابی کارروائی اس پہ ہونی چاہیے. اگر جوابی کارروائی اس پہ اس دفعہ نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی. جوابی کارروائی کریں تاکہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ یار میں فہم کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں. بہرحال جس دن یہ پیشی ہوگی میں وہاں پہ جاؤں گا اور جا کے میں خود سننا چاہوں گا کہ یہ ایسے کیا دلائل ہیں, ایسی کیا چیز ان کو بیچ میں نظر آ گئی کہ بھائی وہ نا انہوں نے سیدھا سیدھا اپلیکیشن ہی دے دی. آپ نے اپلیکیشن پڑھی ہے؟ جی میں نے اپلیکیشن ساری ریڈ کی ہے, اور اس میں یہی باتیں ساری لکھی گئی ہیں کہ بھئی ہمارے بچے جو ہیں ان کا مائنڈ خراب ہو رہا ہے, کڈنیپنگ دکھائی گئی ہے. سو واٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچپن سے جب ہم لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ چیزیں بیچ میں دیکھی ہے. انٹرٹینمنٹ مینز آپ انٹرٹینمنٹ میں لڑ بھی سکتے ہو, آپ پرینک بھی کر سکتے ہو, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو موسٹ چلنے والے پرینکس ہیں نا یہ اسکرپٹڈ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. لاہور کے اندر 1000 سے 1500 روپے سے 2000 تک ایک نارمل ایک لڑکی کا ریٹ ہوتا ہے. میں کہوں گا کہ جو پیسے آپ سے چارج کرتی ہے پرینک شوٹ کرنے کے, وہ آتی ہے, محنت کرتی ہے, پرینک کو شوٹ کرتی ہے, اور اس کے بعد وہ آپ سے اپنے پیسے لے کے چلی جاتی ہے. اور لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے جیسے یہ سچ مچ کا پرینک ہو. یہ سچ مچ کے پرینکس نہیں ہوتے, پیچھے لوگ کافی کھڑے ہوتے سر پوری ٹیم ہوتی ہے, پرینک ہوتا ہے, اسکرپٹڈ ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا پارک میں جا کے کسی لڑکی کو جا کے آپ بول دیتے ہو جی آپ مجھ سے شادی کر لو, آپ مجھے اچھی لگتی ہو. اٹس ناٹ پاسبل. لڑکی نے چپیٹ رکھ کے مارنی ہے. اسکرپٹڈ ہوتا ہے, سارا کچھ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. بچے بچیاں اپنا رزق کما رہے ہیں, میں اس پہ بات نہیں کروں گا. لیکن یہاں پہ جب انہوں نے یہ میں کہوں گا بہت بڑا بلنڈر مارا ہے, اور یہ بلنڈر 30 تاریخ کو کھل کے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. این سی سی آئی یہ بھی اس چیز پہ کوئی خاص ایکشن نہیں لے رہا, چونکہ این سی سی آئی یہ کی بہت زیادہ بدنامی ہو گئی ہے انہیں یوٹیوبرز کی وجہ سے, خاص طور پہ ڈکی, رجب, سسٹرولوجی, ڈاکٹر عفان اور ندیم نانی والا, جب یہ سارے مل کے یہ باعث بنے ہیں ان کی بدنامی کا. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ این سی سی یہ پراپر ایک ادارہ ہے, اور انہوں نے جو کیسز کیے تھے ڈکی پہ یا رجب پہ, جو کرپٹ افسران نے کیے تھے,
اس کی وجہ سے کیا ہوا، چونکہ وہاں پہ فین فالوئنگ رجب کی زیادہ تھی، ڈکی کی زیادہ تھی، ندیم نانی والا کی زیادہ تھی، اس میں کیا ہوا کہ الٹا ان کو نقصان ہو گیا. آج مجھے بتائیں رجب کہاں ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنا کام کر رہا ہے سارا کچھ. آج مجھے بتائیں ڈکی کدھر ہے؟ آج مجھے بتائیں ندیم نانی والا کدھر ہے؟ سارے یہاں موجود ہیں، سارے اپنا کام کر رہے ہیں. چودھری سرفراز کدھر ہے؟ سلاخوں کے پیچھے. این سی سی اے کی بدنامی ہوئی ہے، کیا یہ بدنامی واپس آئے گی؟ نہیں آ سکتی. اس لیے این سی سی آئی اے بھی سوچ سمجھ کے اپلیکیشن اب لے گا، سوچ سمجھ کے بھی کیسز کرے گا. سائبر کرائم کے جو بھی ادارے ہیں فلی الرٹ ہیں، اور وہ اب بے تکے کیس کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور خاص طور پہ ان یوٹیوبرز کے خلاف تو نہیں کرنی، کیونکہ انہیں یوٹیوبرز کی وجہ سے کافی زیادہ اداروں کی بدنامی ہو چکی ہے. لیکن ایک فائدہ ہوا کہ جو کرپٹ افسران تھے وہ سامنے آ گئے. عثمان صاحب ایک بات بالکل ٹھیک آپ نے کی ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹرویوز پہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، وکیل صاحب کے بھی ہو رہے ہیں. سرفراز صاحب نے بھی کیے تھے، انہوں نے پوڈ کاسٹ نہیں دیے تھے، ڈاکٹر عفان کو دے دیا تھا، باقی سب کو دے دیے تھے. تو کیا ہے، اب انہوں نے بھی دینے شروع کر دیے. ان کے وکیل اور یہ کھڑے ہو کے دے رہے ہیں، بولنا تو ان کو خیر آتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جن صاحب نے کیا ہے ان کے پاس دلائل کوئی نہیں ہے. جب ایک اینکر ان سے پوچھتا ہے یار کس بیس پہ، ڈسکلیمر کی بیس پہ، اس کو اگلے کو پتہ ہی نہیں ڈسکلیمر کیا ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. اس کو اتنا پتا ہے کہ رجب اتنا کیس کرو، میں نے فیم چاہیے تھا، وہ فیم اس نے لینا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اب فیم نہیں ملنے والا. لوگ بڑے سیانے ہو گئے، لوگوں نے ویلیو نہیں دی. اور جن جن اینکر نے ان کے انٹرویو کیے اٹھا کے دیکھ لیں، ویوز نہیں آئے. ٹکا ویوز بولتے ساڑھے ویوز ٹھیک نے. کیوں؟ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا اس بات کو. کسی بھی، میں سب صافی بھائیوں سے بولوں گا کہ کسی بھی یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں، خدا کے لیے ان کو فیم نہ دیں، ان کے انٹرویوز نہ کریں، اور ان سے بچ کے رہیں تاکہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو. میرا خیال ہے کہ اب زیادتی ہو رہی ہے. نہیں، مجھے ایک چیز سمجھائیں کہ ان اداروں کو کیا نوٹس لینا چاہیے، ادارے کیا کر رہے ہیں؟ سر ادارہ دیکھیں، پاکستان کے اندر ایک لاء موجود ہے، ادارے اس لاء کے اکارڈنگلی چلیں گے. آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی ادارہ کام نہیں کرے گا، ان کی لمیٹیشن ہے. اب ادارہ تو یہ نہیں کر سکتا جو غلط اپلیکیشن تھے اس کو پکڑ کے اٹھا لے. وہ تو کورٹ میں بھی اس صورت میں ہوگا کہ جب کوئی مدعی نکلے گا، کیونکہ اس نے کورٹ کا ٹائم بھی ضائع کیا، اس نے ڈیفیم بھی کیا ان کو. جب تک کوئی مدعی نہیں نکلے گا تو کورٹ کیا کرے گی؟ یہ پاکستان کے کچھ رولز ہیں، کچھ لاز ہیں جن کو آپ فالو کرنا پڑتا ہے. این سی سی اے یہ کچھ نہیں کر سکتی. این سی سی اے کو جو بندہ بھی اپلیکیشن دے گا، دے ہیو ٹو ایکسیپٹ، انہوں نے اس پہ کام کرنا ہے. اسی طرح عدالتوں کے اندر سے جو چیز ڈیسائیڈ ہوگی اس پہ بھی انہوں نے عمل کرنا ہے. عدالتوں سے، لاء سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. ادارہ اپنی اون پہ کوئی کام نہیں کر سکتا. چیف جسٹس اس چیز پہ ایکشن لے سکتے ہیں، آج خود نوٹس لے سکتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کے اندر ہو کیا رہا ہے. جس کا دل کرتا ہے اٹھا کے جا کے اپلیکیشن دے دیتا ہے. یار مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. دیکھو ہمارے وکلا کا کتنا روب ہوتا تھا، ہم تو آج تک وکلا کے وہاں پہ بار میں بھی جانے سے ڈرتے ہیں کہ یار کسی وکیل کا فالتو ٹائم ضائع نہ کرے، ہماری وجہ سے کسی وکیل کا ٹائم ضائع نہ ہو. آج تک ہم کوئی ایسا فیک کیس نہیں لے کے گئے. ہم لوگ اداروں کا احترام کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں وکلا بھی ان کے ساتھ مل کے اٹھ کے آ رہے ہیں، نئے لڑکے آ رہے ہیں. ایک تو ہوتا نا پرانا کوئی سینئر وکیل ہو، سمجھ آتی ہے. نئے لڑکے کیا کیا، ڈگری کی، پریکٹس کی، واپس آئے اور ان چیزوں میں پڑ گئے. یار نہیں، پرانے وکیل کے پاس، وہ جو منجے ہوئے وکیل ہیں، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. سر ٹائم ہی نہیں ہے نا، اس لیے تو انہوں نے ینگ وکیل پکڑ کے تو اس کے اوپر یہ سارا کچھ کیا ہے. پرانے وکیل ایسا نہیں کریں گے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن، آپ ڈگری کمپلیٹ کرتے ہو، پریکٹس سٹارٹ کرتے ہو، ساتھ ساتھ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہو. اچھا، اگر وکیل ایسے ہیں یار جو کہ ٹک ٹاک چلا رہے ہیں، دن میں 5 ویڈیو ڈال رہے ہو، آپ وکالت کب کرو گے؟ کس ٹائم پہ وکالت کرو گے آپ؟ بھائی وکیل کا کام ہے کہ دن رات کیس کو سٹڈی کرے تاکہ کسی کے ساتھ ناحق زیادتی نہ ہو. دوسری سائڈ پہ ویڈیو. آپ پیشی پر جائیں گے، آپ ان وکیل صاحب کا انٹرویو کریں گے؟ میں بالکل نہیں کروں گا انٹرویو. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں. میں جج صاحب جو بولنا چاہیں گے میں صرف وہ سننا چاہتا ہوں، اور اس وکیل کے ریمارکس سننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا دلائل دیتے ہیں، کس بیس پہ انہوں نے یہ اپلیکیشن دی ہے. میں صرف وہ سننا چاہ رہا ہوں. میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں 30 تاریخ کے لیے. کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی پیشی کے اوپر ریجیکٹ ہو جانا ہے؟ سر آئی ہوپ سو انشاءاللہ یہ پہلی کیس جو پہلی جس کی پیشی ہوگی نا، اس پہ ریجیکٹ ہو جائے گا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر اس قسم کی اپلیکیشن پہ کسی قسم کو بھی اس کو پرسو نہیں کیا جائے گا. دیکھیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے، میں نے آپ کو اگین بولا کہ میں دلائل سننا چاہوں گا کہ وہ دلائل کیا دیں گے. کوئی چیز نظر آئی تو اس کے اوپر جو آفینس لگے گا تمام بیلیبل آفینس ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی گرفتاری ہے، ایسا سین ہو. تمام بیلیبل آفینس ہیں، تو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو لسن
کہ وہ ایسے کیا دلائل دیں گے، اس میں کیا چیز وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. چلو وہ بندہ جس نے کیس کرا ہے اس کو سمجھ نہیں ہے، وکیل صاحب کو تو ساری چیزوں کی سمجھ ہے کہ میں نے آگے کیس پرسو کرنا ہے، میری ریپوٹیشن ہے، میں ایک وکیل ہوں، تو وہ کیسے آگے لے کے چلتے ہیں چیزوں کو. ڈیفینیٹلی میں سننا چاہوں گا اور میں 30 تاریخ کا انتظار کروں گا. اچھا عثمان بھائی، یہ تو ساری باتیں ہو گئیں. اب میں آڈینس کو کچھ جو ہے نا یہ چیز آپ کے منہ سے نکلواؤں گا، ان کے مسائل کب ختم ہو رہے ہیں رجب بٹ لوگوں کے؟ دیکھیں رجب کے مسئلے تو تقریباً سماؤ ختم ہے. کراچی کا کیس ہے وہ بھی جلد ختم ہو جائے گا، لاہور والا بھی ختم ہو جائے گا. لاہور والا تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن کراچی والا جلدی ختم ہو جائے گا. اور باقی یہ جو کیس ہے یہ تو ختم ہی سمجھیں، اس میں کوئی اتنی جان ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جلد کیسز ختم ہوں گے. سوال یہ نہیں ہے کہ کیسز کب ختم ہوں گے، سوال یہ ہے کہ نئے کیسز کب ہوں گے. یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ نئے کیسز کب ہوں گے. تو یہ چیز ہے کہ رجب کا یہ کیس ختم ہوگا آگے نیا کیس ہو جائے گا. تو یہ چیزیں اس کی لائف میں چلتی رہیں گی جب تک وہ سوشل میڈیا نہیں چھوڑے گا. اگر ایک بندہ جس نے نئی ڈگری حاصل کی ہے وہ کسی ایک یوٹیوبر کے اوپر کیس کر دے یا کسی مشہور شخص کے اوپر وہ جو ہے نا وہ کیس کر دے، تو ایک ٹائم تھوڑا فیم تو مل جائے گا نا ان کو. دیکھیں فیم کی سٹوری یہ ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک وکیل صاحب تھے، انہوں نے ہمیں نوٹس بھیجا، آپ بھی میرے ساتھ تھے، صحیح ہے. بات یہ ہوتی ہے نوٹس بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس پہ یہ ویڈیو بنائیں، بات کریں، میرا نام لیں. فیم لینے کا مقصد ہے. رجب بٹ کو بھی چاہیے فیم نہ دے، باقی بھی سب کو چاہیے کہ اس کے بارے میں فیم نہ دیں، کوئی کسی قسم کی بات نہ کریں. تو ان کو فیم انشاءاللہ اس دفعہ نہیں ملے گا. جتنوں نے فیم اٹھانا تھا وہ فیم اٹھا دیا. مجھے یہ بتائیں میں یہاں پہ نام لوں تو آج وہ کدھر ہیں جنہوں نے فیم اٹھایا؟ نہیں ہے نا. سین سارا یہ تو آج وہ کہاں پہ چلے گی. تو شارٹ ٹرم فیم جو ہوتا ہے وہ شارٹ ٹرم ہی جلدی جاتا ہے. ایفرٹ کریں، محنت کریں، ٹائم لیں. ہم لوگ بھی کام کرتے ہیں، ہم لوگ بھی دیکھیں ریپوٹیشن تو اٹھا رہے ہیں لیکن سلو اٹھا رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ اس قسم کی حرکتوں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ اوپر آیا ہو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ 30 تاریخ کو جب جائیں گے مجھے ساتھ لے جائیں گے؟ جی بالکل آپ چلیں میرے ساتھ. یہ تو اوپن ہے، کورٹ میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے، آپ کیا کوئی بھی آ جائے. لیکن بات یہ کہ آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے. میرا مقصد تو یہ کہ میں وہ دلائل سننا چاہتا ہوں اپنی کانوں سے، تاکہ مجھے بھی فیوچر میں پتہ چلے اور میں اپنی ویڈیوز کے اندر تاکہ ڈسکلیمر ایڈ کروں. ہم بھی احتیاط کریں. ابھی ہم لوگ بھی ایک پرینک کا سوچ رہے تھے تو وہ ساری چیزیں پھر ہم تو نہیں کر سکتے نا. پروڈکشن آپ کر ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت میں. اگر اسی طرح پرچے ہوتے رہے، آج رجب پہ ہوا ہے کل پھر ہم پہ پرچہ ہو جائے گا، تو پھر کون اس کا رسپانسیبل ہوگا. اب رجب تو چیزیں برداشت کر لیتا ہے، اعصابی طور پہ اسٹرانگ ہے، ہم لوگ شاید اتنے اسٹرانگ نہ ہوں. اچھا جو فیملی میٹرز ہیں یہ کب ختم ہوں گے؟ رجب دیکھیں یہ تو نہیں پتہ ہوگا کب ختم ہوں گے. وہ جب ختم کرنا چاہیں ختم کر دیں گے، نہیں ختم کرنا چاہیں نہیں ختم ہوں گے. یہ تو اب ان لوگوں کو پتہ ہے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر گھر کی نا پرسنل چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو لوگ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ راضی نامہ اور ساری چیزیں وہ بیکار ہی تھیں، مطلب فیک تھیں. لوگوں نے کیا بولا جی کل صلح ہو رہی ہے، اس نے رابطے کیے، اس نے رابطہ کیے، تو پرسوں پیچ اپ ہو جائے گا، ترسوں پیچ اپ ہو جائے گا. میں ڈے ون سے میں نے ایک بات بولی ہے، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. آڈینس کو ساری اس بات کا پتہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہی ہوگا. دیکھیں یہ رشتوں میں دڑاڑ جب پڑ جائے نا دل بڑے خراب ہوتے ہیں. اللہ کرے ان کی آپس میں صلح ہو جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپس میں صلح ہو جائے گی اور ہم غلط ثابت ہو جائیں گے. اللہ کرے ہم اس بارے میں غلط ہوں، جس طرح ہم نے ویڈیوز بنائی ہے پریویسی. اللہ کرے میں غلط ہوں، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ کرے میں غلط ہوں. لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہو، کسی قسم کے وہ کانٹیکٹ اور یہ چیزیں وہ چیزیں کسی قسم کی نہیں ہوئی. اگر ان کا کانٹیکٹ ہوا ہوتا، کوئی پیچ اپ کا ان کا مائنڈ ہوتا تو اب تک چیزیں آگے بڑھ چکی ہوتی، اتنا لمبا اس کو نہ کھینچا جاتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں ٹائم لیں گی، ہو بھی سکتا ہے بہتری نظر آئے گی. فی الحال نہیں نظر آ رہی. جو ڈے ون سے سچویشن تھی ابھی وہی سچویشن ہے. عثمان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور امید کافی ہے کہ جب لاہور آپ جائیں گے تو بہت کچھ سیکھ کے بھی آئیں گے عدالت کے اندر کیا کیا دلائل ہوتے ہیں، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. تو ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ کیجئے گا، آپ کے کمنٹس ہم پڑھتے ہوتے ہیں. اگر آپ کو ہم سے کوئی بھی بات کرنی ہے تو آپ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر بھی ہم سے ڈسکشن کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.